فضائل اہل بیت علیہم السلام میں چند معتبر حدیثیں۔ یہاں ہم اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث بیان کرتے ہیں۔ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام 5 چیزوں میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک ہیں۔ اہل بیت سلام میں رسول کے ساتھ شریک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہے: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اہل بیت علیہم السلام کی شان میں ہے: سلام علی الیاسین۔ آل یاسین پر سلام ہو۔ نور الدین سمودی جواہر العقدین میں لکھتے ہیں کہ مفسرین کی ایک جماعت نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آل یاسین سے مراد آل محمد ہیں۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یاسین ہے۔ طہارت و پاکیزگی میں اہل بیت علیہم السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی طہارت کے بارے میں سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے، ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ درود و صلوات میں بھی اہل بیت اکرام علیہم السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں، یعنی درود محمد و آل محمد دونوں پر بھیجا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں کعب ابن عجرہ سے منقول ہے کہ جب آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو۔ نازل ہوئی تو ہم سب نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم آپ پر کس طرح درود و سلام پڑھا کریں؟ فرمایا: اللہم صل علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلوات جس کو ہمارے مسلمان بھائی بھولے ہوئے ہیں اور ذکر محمد اور آل محمد سن کر کبھی اپنی محافل میں صلوات کا ذکر نہیں کرتے، وہ نہ صرف ارکان اسلام میں داخل ہے بلکہ جزو ایمان ہے۔ سوائق محرقہ میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا ہے: نماز نہیں ہوتی مگر قرات، تشہد اور محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے ساتھ۔ کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں علامہ عبد البر نے ابن مسعود کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر صلوات نہ بھیجی جائے نماز تمام نہیں ہوتی۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین ابو بکر احمد ابن حسین بہقی نے اپنی سنن میں امام شعبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جس نے تشہد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود نہیں بھیجا اس کو اپنی نماز کا اعادہ کرنا چاہیے۔ علامہ قندوزی اور امام سمودی کتاب جواہر العقدین کی اسناد سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر ناقص درود نہ بھیجا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ناقص درود کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا: تم لوگ اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہو اللہم صلی علی محمد، یہی ناقص یا دم بریدہ درود ہے، بلکہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔